السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زمینی اور آسمانی پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ کسی بھی جائز کام کو کرنے سے پہلے آپ استخارہ کر لیں۔ کوئی بھی جائز کام ہو، مثلا آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ کہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ استخارہ کر لیں۔ کہیں پر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، تو پہلے آپ استخارہ کر لیں، کیونکہ استخارہ کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح آپ قرآن مجید کی کوئی سورت ہمیں سکھاتے تھے۔ اس لیے استخارہ ضرور کریں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اب جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں طریقہ ہی معلوم نہیں ہے تو پھر ہم استخارہ کیسے کریں، تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو استخارہ کرنے کا بالکل آسان طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دھیان سے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ پورا طریقہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، بہت سارے لوگ استخارہ کرواتے ہیں، وہ خود سے کرتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں سے کرواتے ہیں، کیونکہ آج کل آن لائن استخارہ کا بزنس چل رہا ہے۔ یاد رکھیں، استخارہ کروایا نہیں جاتا ہے کبھی بھی، بلکہ استخارہ خود کیا جاتا ہے۔ آپ خود سے استخارہ کریں، کسی سے کروائیں نہیں۔ تو استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو استخارہ کی 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ طریقہ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں دماغ میں بیٹھا لیں۔ استخارہ کے لیے آپ کو سب سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ نماز ایسے وقت میں نہ پڑھیں جو وقت مکروہ ہے، یعنی جن وقتوں میں نفل نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ جس وقت میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسے وقت میں استخارہ کی بھی نماز نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کے علاوہ جو وقت ہے جس میں ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 رکعت استخارہ کی نفل نماز ایسے وقت میں پڑھیں جس وقت میں نماز پڑھنا درست ہے۔ استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت اس طریقے سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز بنیت استخارہ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں جو ثنا نماز میں پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اسی ثنا کو پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ، اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہو آپ اسی سورت کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدے کریں اور قاعدہ میں بیٹھ کر تشہد، درود ابراہیم، دعائے ماثورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ 2 رکعت آپ کی نماز استخارہ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ اس دعا کو چاہیں تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا تو پھر زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی جیسی مرضی ہو ویسے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ کو اسکرین پر وہ دعا نظر آ رہی ہوگی، میں پڑھ کر بتاتا ہوں، آپ اچھی طریقے سے اس دعا میں جو زیر زبر ہے اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ دعائے استخارہ کو اس طریقے سے پڑھی جائے گی، اللہم ان استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدیر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر۔ جب اس لفظ پر آپ آئیں تو اس وقت جس نیت سے استخارہ کر رہے ہیں اس کو اپنے دل و دماغ میں لائیں، جیسے جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کام کو اپنے ذہن میں لائیں، دماغ میں لائیں، اس کے بعد پھر آپ آگے شروع کر دیں۔ ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی
فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، جب آپ یہاں بھی آئیں تو آپ جس نیت سے جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں آپ اس کو اپنے دل و دماغ میں، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، ساری جگہ میں آپ اسی کام کو رکھیں، اس کے بعد پھر آپ آگے جاری رکھیں دعا کو۔ ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفہ عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اغضبنی بہ۔ یہ ہے استخارہ کی مکمل دعا۔ نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ استخارہ کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ دعا ہی ہے، آپ کو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اچھا، اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں یہ کام کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سوئیں گے تو لال رنگ کی یا سبز رنگ کی یا کالے رنگ کی یا سفید رنگ کی کوئی چیز آپ کو دکھائی دے گی، کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی جس سے آپ سمجھ جائیں گے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی، کوئی کلر آپ کو نظر آئے گا۔ آپ نے جو دعا مانگی ہے اس دعا میں آپ نے اپنے رب سے یہ کہا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے اللہ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما، اس میں میرے لیے آسانی عطا فرما، اور اس کام کے کرنے پر مجھے قدرت عطا فرما، اور اگر میرے لیے یہ کام اچھا نہیں ہے تو اے پروردگار عالم، اے رب قدیر، اے پالنہارا، اے پروردگارا، ہمارے دل کو اس سے پھیر دے، اس کام کو ہم سے دور کر دے، اور جو ہمارے لیے بہتری ہے اس بھلائی پر مجھے قدرت عطا فرما۔ تو جب آپ کے لیے وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا، آپ کے لیے اگر مناسب ہوگا تو وہ کام آپ کا ہو جائے گا، اور اگر آپ کے حق میں وہ کام بہتر نہیں ہے تو اس کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی، وہ کام آپ کا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ۔ استخارہ میں آپ کو 2 رکعت نماز استخارہ ادا کرنی ہے، اور جو سب سے اہم ہے وہ دعا ہے۔ اس دعا کو آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میں اگر یہ دعا سمجھ میں نہ آئے تو آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے آپ اس دعا کو سن لیں۔ آپ چاہیں تو خود سے پڑھیں یا تو پھر آپ اس دعا کو سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ استخارہ کرواتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، کسی اور آن لائن بزنس کرنے والے لوگوں کو پیسے دے کر استخارہ کرواتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہ کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ استخارہ کروایا نہیں جاتا ہے بلکہ استخارہ خود سے کیا جاتا ہے۔ یہ بات دل میں آتی ہے، اس سے کوئی کلر سے ثابت نہیں ہوتا، کسی چیز سے ثابت نہیں ہوتی کہ یہ کام ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ خود سے کرنے کے بعد آپ کے لیے جو بہتر ہے آپ کا رب آپ کو وہ چیزیں عطا ضرور کرے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں، اور اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن باقی ہو استخارہ کے متعلق یا اس کے علاوہ اسلامی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔